السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ان اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یوکرین میں روس کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستانی رضاکاروں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رضاکاروں کی بھرتی سے متعلق یوکرین کو کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ یوکرین کے سفارت خانے کی ترجمان اولینا برودلوسکا نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کی طرف سے بھیجے گئے سوالات کے جواب میں کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ہم روس کے خلاف لڑنے کے لیے رضاکاروں سے درخواستیں مانگ رہے ہیں اور اب تک ہمیں کئی درخواستیں موصول بھی ہوئی ہیں۔ درخواستوں کی تعداد اور حکومت پاکستان سے اس کی اجازت حاصل کرنے سے متعلق سوال پر اولینا برودلوسکا نے کہا کہ اس بارے میں یوکرین کی دفاعی اتاشی ذمہ دار ہیں اور وہ اس بارے میں جواب دے سکتے ہیں۔ یوکرین نے روس کے خلاف لڑنے کے لیے رضاکاروں کی بھرتی کے لیے باقاعدہ ایک ویب سائٹ فائٹ فار یوکرین بنائی ہے جہاں پاکستان سمیت 54 ممالک کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان ممالک میں موجود یوکرین کے سفارت خانوں کے رابطہ نمبر اور ای میل ایڈریسز بھی دیے گئے ہیں۔ ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ رضاکاروں کی دستاویزات جاری کی جائیں گی۔ یوکرین کی طرف سے ان رضاکاروں کو مستقبل میں یوکرین کی شہریت سمیت دیگر مراد دینے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ پاکستان میں یوکرین کی سفیر کے مطابق یوکرین میں لڑنے کے لیے پاکستانی شہریوں کو حکومت پاکستان کی طرف سے خصوصی اجازت اور رضاکار بننے کے لیے ملٹری بیک گراؤنڈ کا ہونا ضروری ہے۔ اولینا برودلوسکا سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی بھی درخواست کی گئی، تاہم انہوں نے یوکرین میں اپنے خاندان اور دوستوں کے انخلاء کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان سے یوکرین کے لیے رضاکاروں کی بھرتی پر وائس آف امریکہ نے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو بھی سوال نامہ بھیجا جن کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے یوکرین تنازع میں لڑنے کے لیے جانے کی کسی کو بھی کوئی اجازت نہیں دی اور نہ ہی ایسی اجازت دی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں یوکرین کے سفارت خانے کی طرف سے آن لائن درخواست دینے کے لیے رضاکاروں کی بھرتی کے اعلان کے بعد پاکستان میں سفارت خانے کی ویب سائٹ بند کر دی گئی ہے۔ یوکرین کے سفارت خانے نے پاکستان میں ویب سائٹ کی بندش پر تاہم کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یوکرین سفارت خانے کی ویب سائٹ کو بند کرنے کے حوالے سے کوئی احکامات جاری نہیں ہوئے۔ یوکرین کے سفارت خانے کی ویب سائٹ اگرچہ پاکستان میں بند ہے لیکن فائٹ فار یوکرین کی ویب سائٹ اب تک پاکستان میں کام کر رہی ہے جس میں سفارت خانے کے فون نمبرز اور ای میل ایڈریسز دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا مرسنری کنونشن 2001 کسی بھی ملک میں کسی غیر ملکی شخص کو اجرت پر بطور فوجی بھرتی کرنے، تربیت دینے اور مالی فائدہ پہنچانے کی ممانعت کرتا ہے۔ یوکرین کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس بارے میں متعلقہ شخص کے ساتھ یوکرین پہنچنے پر باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رہنما اور سینئر وکیل ہینا جیلانی نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر اجرت پر یا کرائے پر کی فوج کے حوالے سے قوانین موجود ہیں لیکن رضاکاروں کے حوالے سے ایسی کوئی قطعاً نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دنیا کا کوئی ملک اس بارے میں کوئی اجازت نہیں دے رہا لیکن انفرادی طور پر اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس بارے میں قوانین موجود نہیں، لیکن اس جنگ میں رضاکاروں کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہینا جیلانی کے مطابق روس کی طرف سے
یوکرین پر ہونے والی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، لیکن رضاکاروں کی فوج جمع کرنے اور پاکستان سے ایسے رضاکاروں کو جانے کی اجازت دینے سے متعلق اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں جرائم سے متعلق۔ لاہور میں یوٹیوب چینل اور صحافت کی آڑ میں جسم فروشی کرنے والا گروہ گرفتار۔ نجی ٹیلی ویژن کے مطابق لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں یوٹیوب چینل اور صحافت کی آڑ میں جسم فروشی کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے قہوہ خانے پر چھاپہ مار کر 30 سے زائد مرد اور خواتین کو حراست میں لیا۔ نواب ٹاؤن تھانہ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان یوٹیوب چینل کی آڑ میں جسم فروشی کا مکروہ دھندا کر رہے تھے۔ ملزمان نے قہوہ خانے کی عمارت کے باہر یوٹیوب چینل کی فلیکسز لگا رکھی تھی۔ ملزمان نے مکروہ دھندے کو جاری رکھنے کے لیے یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے۔ قہوہ خانہ سلیم مسیح اور وسیم بھٹی کی جانب سے چلایا جا رہا تھا۔ ایس پی صدر جاوید بھٹی نے بتایا کہ ملزم وسیم بھٹی، راشد عرف بنو سمیت دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم وسیم بھٹی جسم فروشی سمیت دیگر 12 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ صحافت کی آڑ میں جرائم کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ قانون کی بالادستی، عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں سیاست سے متعلق۔ افواہیں نہ پھیلائی جائے، فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ISPR۔ پاک فوج نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ریاستی ادارے کا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں۔ اس سلسلے میں غیر ضروری افواہیں نہ پھیلائی جائیں اور نہ ہی غیر ضروری مباحثہ کیا جائے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل DG میجر جنرل بابر افتخار نے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں واضح کیا کہ وہ پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔ DG ISPR نے کہا کہ میں نے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے اور یہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں غیر ضروری افواہیں نہ پھیلائی جائیں اور نہ ہی غیر ضروری مباحثہ ہو، یہی ہم سب کے لیے اچھا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے سیاست میں مداخلت کے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ جو لوگ مداخلت کی بات کرتے ہیں اس کا جواب بھی انہی سے مانگا جائے، ان سے ثبوت مانگا جائے، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پاس یقیناً ثبوت بھی ہوں گے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کے دوران ملک کی حالیہ سیاسی صورتحال کے سوال پر مختصر جواب دیا اور کہا کہ وہ سیاسی امور پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ DG ISPR نے ایئر فورس کے افسر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ روز 9 مارچ کو پڑوسی ملک بھارت سے پاکستانی حدود میں ایک مشکوک چیز داخل ہوئی جس کی پاک فضائیہ نے مانیٹرنگ کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ نے بھارتی حدود کی جانب سے پاکستان میں مداخلت کی مذمت کی اور کہا کہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کے کیا مقاصد تھے یہ تو بھارت ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے مزید کہا کہ اگر پاکستان کی حدود میں کوئی بھی چیز داخل ہوتی ہے یا کوئی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے پاک فوج موجود اور تیار ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ بھارتی خلاف ورزی پر کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں اور ایئر فورس نے پورے معاملے کو مانیٹر کیا۔ اور اب بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے متعلق۔ واٹس ایپ پر ووٹنگ کے لیے نیا فیچر زیر غور۔ واٹس ایپ اپنی ایپ میں مسلسل بہت سی تبدیلیاں کر رہا ہے اور اب اطلاعات ہیں کہ کمپنی اگلے بڑے فیوچر گروپ چیٹس میں پول بنانے پر کام کر رہی ہے۔ واٹس ایپ سے متعلق خبریں فراہم کرنے والی ایک ویب سائٹ کے مطابق پول فیوچرز فی الحال تیاری کے مراحل میں ہے، جس کا مطلب ہے
کہ عوامی بیٹا ٹیسٹرز بھی ابھی اسے آزما نہیں سکتے۔ اس فیچر کے اسکرین شاٹ سے پتہ چلتا ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں پول آپشن کے ذریعے سوال پوچھنا ممکن ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق پول صرف واٹس ایپ گروپس میں دستیاب ہوں گے اور وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ بھی ہوں گے، لہذا صرف گروپ کے لوگ ہی پول اور نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ واٹس ایپ کے اس نئے فیچر میں کتنا وقت درکار ہے یا کتنا وقت لگ سکتا ہے اور یا ایک وقت میں کتنے پول بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ واٹس ایپ کچھ دیگر نئے فیچرز بھی تیار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کمپنی ابھی ریئیکشن فنکشن پر بھی کام کر رہی ہے جو صارفین کو مخصوص پیغامات پر رد عمل ظاہر کرنے کا موقع دے گا۔ اس کے علاوہ کمپنی ملٹی ڈیوائس کمپیٹیبلٹی 2.0 پر بھی کام کر رہی ہے جو صارفین کو مزید ڈیوائسز جیسے کہ کسی دوسرے اسمارٹ فون یا آئی پیڈ سے منسلک ہونے کی سہولت دے گی، کیونکہ واٹس ایپ ایپل کے ٹیبلٹ کے ورژن پر بھی کام کر رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں شوبز سے متعلق۔ جی ہاں، پڑوسی ملک کے سنی دیول کی فلم غدر 2 کی شوٹنگ جی ہاں لکھنؤ کے کالج میں پاکستان کی منظر کشی کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق انڈین شہر لکھنؤ کے کالج کو سنی دیول کی فلم غدر 2 کے سیکوئل کو فلمانے کے لیے میدان جنگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ سنی دیول اور اتکر شرما کلائمیکس سین فلما رہے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق کالج کی مرکزی عمارت کو پاکستانی آرمی کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر دکھایا گیا ہے جس پر پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے۔ فوجی گاڑیوں پر خاکی رنگ کیا گیا اور ایسے کپڑے پہنائے گئے کہ لاہور کا سین لگے جہاں کلائمیکس سینز کو فلمایا جا رہا ہے۔ ان دنوں اس سیٹ پر اتکر شرما کے سین فلمائے جا رہے ہیں جن کا فلم میں جیتی نام ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کو بچانے پاکستان آئے ہیں اور فوج انہیں پکڑ لیتی ہے، پھر اسے مارنے کے لیے ایک توپ کے ساتھ باندھا جا رہا ہے۔ اس سزا پر عمل درآمد کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم ہے اور ہر طرف مسلح سپاہی موجود ہیں۔ ہجوم میں سے کوئی کہتا ہے کہ قیدی کی آخری خواہش پوچھی جائے، جس پر جیتی کہتا ہے کہ اسے اس کے والد سے ملوایا جائے، اور اسی سین میں یہاں تارا سنگھ یعنی سنی دیول کی انٹری ہوتی ہے اور وہ پاکستانی جرنیل بنے اداکار سے اپنے بیٹے کو چھڑوا کر لے جاتے ہیں۔ شوٹنگ کے دوران عملے نے ڈائریکٹر انل شرما کی سالگرہ بھی منائی۔ اور آج کے لیے فی الحال خبروں میں اتنا ہی۔ مزید اہم خبروں، اپڈیٹ، انٹرویو اور سروے رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔ جاتے جاتے یاد دہانی کروانا نہیں بھولوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور چھوٹی سی اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ ایک بار پھر اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔